In the name of Allah, most gracious, most merciful, my dear students, good morning to all of you. Hope you are well. Subject English, class 6th, topic Prophet Muhammad, peace be upon him. پیارے بچوں، آپ اپنی کتاب کا پیج نمبر 27 کھولیں، اور سب سے پہلے پیارے بچوں ہم جو کل کا سبق ہے اس کو تھوڑا دہرانا چاہتے ہیں، اس کے بعد ہم بقیہ سبق آگے پڑھیں گے۔ تو کل کے سبق میں پیارے بچوں ہم نے یہ پڑھا کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی بیوی یعنی کہ یہ جو امیر جوڑا تھا، انہوں نے اپنی ساری کی ساری دولت کن پہ خرچ کی؟ غریبوں پہ خرچ کی۔ تو اس کے بعد پیارے بچوں یہ بات بچوں نے اس سے پہلے کبھی نہیں سنی تھی، جو نانی نے یہ بات سنائی۔ تو انہوں نے اپنی ساری دولت اوروں کے لیے خرچ کی اور خود ایک غریب کی طرح رہنے لگے، یہ نانی نے کہا۔ تو اس کے بعد پھر سلمان نے کہا کہ ان کے اپنے بچے نہیں تھے، تو نانی نے کہا بالکل تھے۔ تو جو ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 2 لڑکے اور 3 لڑکیاں ہوئیں، تو لڑکے جو تھے وہ چھوٹی عمر میں بھی چل بسے، اور جو 4 لڑکیاں رہیں جن میں زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی شادی بھی ہوئی اور ان کے بچے بھی تھے۔ یہ تھا پرانا سبق ہمارے کل کا۔ تو پیارے بچوں پھر نانی نے یہ جواب دیا ان کے بارے میں کہ ان کے بچے تھے۔ تو کل ہم نے یہاں تک پڑھا، اور آج ہم بقیہ جو نانی نے ان کو کہا وہ ہم پڑھنے جا رہے ہیں۔ پیج نمبر 27 لاسٹ پیرا دیکھیں آپ۔ When Muhammad peace be upon him was 32 or 33, he started thinking about the universe and its creator. He would spend days together in meditating in one of the caves called Hira. One day at the age of 40, when Muhammad peace be upon him was meditating in Hira, an angel appeared before him and asked him to read. Muhammad peace be upon him said, "I can't read." The angel embraced him and repeated the some word thrice. The third time the angel said, "Read in the name of thy Lord." Muhammad peace be upon him was scared, went to home and told his wife to wrap him in a blanket, for he was shivering with fever. He related his incident. His wife, who took him to her nephew Warqa, who was a Christian scholar, when Warqa heard Muhammad sallallahu alaihi wasallam's peace be upon him account, he told him that he was going to be the prophet, and the angel he had seen was none other than Jibreel alayhi salam. What the angel had asked him to read were the first verses of the Holy Quran that was revealed to Muhammad sallallahu alaihi wasallam as the last book of Allah. Thus he became the last messenger of Allah. تو پیارے بچوں کیا ہوا؟ When Muhammad peace be upon him was 32 or 33، جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک کتنے سال؟ شاباش، ان کی عمر مبارک 33 سال کے ہوئے تو کیا ہوا؟ He started thinking about the universe and its creator. تو انہوں نے دنیا اور اس کے بنانے والے کے بارے میں سوچنا شروع کر دیا۔ کس نے؟ محمد پیس بی اپان ہم نے دنیا اور دنیا بنانے والے کے بارے میں سوچنا شروع کر دیا۔
He would spend days together in meditating in one of the caves called Hira. تو انہوں نے ایک غار میں جسے ہرا کہتے تھے عمل کرنا شروع کر دیا. کس میں؟ غار ہرا میں. ٹھیک ہے. One day at the age of 40 when Muhammad peace be upon him was meditating in Hira, an angel appeared before him and asked him to read. تو جب 40 سال کے تھے اور عمل کر رہے تھے تو ایک فرشتہ ان کے سامنے آیا اور ان سے پڑھنے کے لیے کہا. کن سے؟ ہمارے نبی سے پڑھنے کے لیے کہا. محمد پیس بھی اپان him said I can't read. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کیا کہا؟ کہا کہ وہ پڑھ نہیں سکتا. کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ پڑھ نہیں سکتا. The angel embraced him and repeated same word thrice. فرشتے نے وہی الفاظ 3 بار دہرائے. کتنے بار؟ 3 بار دہرائے. شاباش. The third time the angel said, read in the name of thy Lord. The name of thy Lord. فرشتے نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ وہ اپنے مالک کے نام سے پڑھے. اپنے مالک کے نام سے پڑھے. شاباش. Muhammad peace be upon him was scared, went to home and told his wife to wrap him in a blanket for he was shivering with fear. تو کیا ہوا کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے مالک کے نام سے پڑھنے کو کہا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈر نہ لگنے لگا. اس نے اس واقعے کے بارے میں اپنی بیوی کو بتایا. تو وہ کیا ہوا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سکیئرڈ وینٹ ہوم، اور یہ ڈرے ہوئے کہاں؟ گھر آ گئے واپس، اور اپنی بیوی سے کہا. کیا کہا؟ کہ اس کے اوپر ایک کمبل ڈال دیں، یعنی کہ ان کو ڈھانک لیں. تو کیا ہوا؟ اس واقعے کے بارے میں بیوی کو بتایا. جو سارا واقعہ ہوا تھا اس کے بارے میں اپنی بیوی کو بتایا. تو اپنی اس کی بیوی نے کیا کیا؟ اس کی بیوی his wife took him to his nephew ورقہ. اس نے انہیں اپنے بھتیجے کے پاس لے گئی جس کا نام کیا تھا؟ ورقہ. اب دیکھتے ہیں ورقہ کون ہے. ورقہ who was a Christian scholar، جو ایک کرسچن سکالر تھا. تو اس کے بعد کیا ہوا؟ when Warqa heard Muhammad sallallahu alaihi wasallam was account, he told him that he was going to be prophet and the angel he had seen was none other than جبریل علیہ الصلوۃ والسلام. جب ورقہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا داستان سنا تو اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ وہ پیغمبر بنیں گے. اس نے یہ بھی کہا کہ فرشتہ جبرائیل تھا. فرشتہ کون تھا؟ جبرائیل تھا. What the angel had asked him to read were the first verse of the Holy Quran that was left to Muhammad peace be upon him as the last book of Allah. جو جبرائیل نے اس کو پڑھنے کو کہا تھا وہ قرآن کی پہلی آیت تھی جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئی تھی. تو قرآن اللہ کی آخری کتاب تھی. Thus he became the last messenger of Allah. وہ اسلام کے آخری پیغمبر بنی گئے. یہ کس نے کہا؟ یہ کہا ورقہ نے جو ان کی بیوی کا بھتیجا تھا. تو پیارے بچوں، یہ تھا ہمارا سبق کہ ہمارے نبی 33 سال کے تھے تو انہوں نے مالک دنیا اور دنیا بنانے کے بارے میں سوچنا شروع کر دیا. غار حرا میں پھر جبریل علیہ السلام آئے، ان کو پڑھنے کے لیے کہا. ہمارے نبی نے کہا کہ میں ان پڑھ ہوں، میں نہیں پڑھ سکتا. انہوں نے کہا کہ اللہ کے نام سے پڑھو. پھر وہ قرآن کی پہلی آیت ان کو پڑھائی. تو اس طرح سے پھر وہ ڈر گئی، تھوڑا ڈر کے مارے گھر میں آئے تو اپنی بیوی کو سارا معاملہ سنایا. تو انہوں نے اپنی بیوی نے لے کے کس کے پاس لیا؟ ہاں، کرسچن اسکالر کے پاس لیا. تو اس نے کہا کہ
یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر بننے والے ہیں، اور جو ان کے پاس آئے تھے وہ حضرت جبریل تھے، جو ان کو پڑھا رہے تھے، جس کا پڑھنے کے لیے ان کو کہا کہ وہ قرآن پاک ہے، اللہ کی کتاب، تو یہ آخری نبی بن کر آئیں گے۔ تو پیارے بچوں، آج بس اتنا ہی، اور انشاءاللہ کل پھر ہماری ملاقات ہوگی اگلا حصہ لے کر۔ جب تک کے لیے خدا